سبیل اللہ، جب تم غلبہ کتاب اللہ کے لیے میدان جہاد میں نکلو تو کیا کیا کرو؟ فتبینوا، تو تمام معاملات کی تہ تک پہنچا کرو، حقیقت، انویسٹیگیشن، ریسرچ، ظاہر سے اس کے باطن کی طرف بون، یعنی اس کی اتھا گہرائیوں میں، معاملات کی اتھا گہرائیوں میں اترا کرو۔ اور اس قتل کو روکنے کے لیے ایک ضروری بات یہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو کوئی تمہاری طرف سلامتی کا قول بڑھائے، امن اور سلامتی کی پیشکش کرے، تو اس کو ٹھکرانا نہیں، لَسْتَ مُؤْمِنًا، یعنی پہلا تمہارا رویہ یا پہلی تمہاری انڈیکیشن امن کی ہونا چاہیے۔ اور اگر خود ہی کوئی تمہاری طرف امن کا ہاتھ بڑھائے تو اس کو شک کی نظر سے نہ دیکھو، رک جاؤ۔ نقطۂ آغاز یہاں سے ہوگا کہ بدگمانی کا ذہن بنا کر میدان عمل میں نہ نکلو، تمہارا ذہن مثبت ہونا چاہیے اور دوسروں پر اعتماد کرنا، یعنی ہر آدمی قابل اعتماد ہے تاکہ اس کے بارے میں بد اعتمادی کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو۔ ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہر آدمی بد اعتمادی کے قابل ہے تاکہ اس کا اعتماد عمل سے ثابت نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ بد اعتمادی، دوسروں پر شک کیوں؟ تبتغون عرض الحیات الدنیا، دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے کہ بد اعتمادی قرار دی، نہیں جی یہ غلط بات کہہ رہا ہے، مارو یہ کافر ہے، منافق ہے، قتل کر دے، اور اس کا ساز و سامان تمہارے قبضے میں آ گیا۔ فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، تو فرمایا کہ اللہ کا جو نظام تمہیں عطا ہوا ہے، اسلامی مملکت، یہ تو تمہیں غنائم سے مالا مال کر دے گی۔ یہ غنائم سے مراد ہمارے ہاں تو مال غنیمت سمجھا گیا ہے کہ خوب قتال کرو اور قتال سے غنیمتیں حاصل کرو، یہ غلط بات ہے۔ مغانم، مغنم کی جمع رفقہ مغنم، اور غانم یغنم کا اصل معنی ہے منرلز کو، جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کو باہر نکالنا، چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالنا، اور کسی موجود سے جو سامنے ہے اس پر محنت کرنا کہ اس سے بڑی چیزیں جو ہے نا منفعت میں ہمیں حاصل ہو۔ تو مراد یہاں ہے فتح، یعنی اسلامی مملکت کے درخشندہ نتائج۔ تو فرمایا کہ یہ اسلامی نظام تمہارے لیے ہر خوف سے آزادی اور ہر حزن سے آزادی اور جنات تجری من تحتها الانہار، تمہاری ہر مانگ اور ضرورت فضل کے ساتھ پوری ہوگی۔ البتہ یہ بات ہے جو کہتے ہیں جی اسلام سے پہلے کی تاریخ ہمیں کیسے، عرب کیسے تھے؟ قرآن نے رفقائے محترم عرب پہلے کیا تھے اس کے بھی وہ شعرز محفوظ کر دیے ہیں جس سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں۔ عربوں نے کیا ہو جانا تھا اس کے بارے میں بھی قرآن نے اپنے اندر چیزیں محفوظ کر لی ہیں۔ فرمایا کذالک کنتم من قبل، اے عربوں پہلے تو تم ایسے ہی تھے کہ دوسروں کا مال لوٹنے کے لیے ہیلے بہانے سے شک اور بدگمانی پیدا کر کے ختم کر دو، مال اسباب قبضے میں لے لو، یعنی ڈکیت، رہزن۔ تو ڈکیتوں اور رہزنوں کو رفقائے محترم اسلام نے، قرآن نے دنیا کا امام بنایا۔ تو کیا آج اس کی یہ جو استعداد یا خاصیت ہے ختم ہو گئی ہے؟ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، اللہ نے یہ تمہیں وہی عطا کر کے بہت عظیم مقام پر پہنچایا۔ فتبینوا، پس اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تم معاملات کی چھان پھٹک کیا کرو، تحقیق کیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقین رکھو کہ اللہ کا قانون مکافات عمل تمہارے ہر عمل کی تہ تک پہنچنے والا ہے۔ آپ جہاد یا قتال فی سبیل اللہ میں دو طرح کے رجحانات، دو طرح کے افراد، ایک ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے والے اور ایک پیچھے بیٹھ کر نظارہ دیکھنے والے۔ ایکٹیولی پارٹیسپیشن کرنے والے مجاہدون ہیں اور پیچھے بیٹھ کر نظارہ کرنے والے قائدون ہیں۔ اب ان دونوں کے بارے میں احکام، لا یستوی القائدون من المؤمنین، درجے میں برابر نہیں ہو سکتے پیچھے بیٹھنے والے۔ قاعدہ، جس طرح
اصحاب موسیٰ نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، یعنی ایکٹیولی جو خطرات ہیں بالفعل ان کا مواجہہ کرنے کی بجائے، فیس ٹو فیس کرنے کی بجائے دیکھنا واچ اینڈ سی کیا نتیجہ نکلتا ہے، تو یہ نہیں، جو بیٹھ جاتے ہیں مومنوں میں سے، لیکن ہر بیٹھنے والا نہیں، غیر اولی الضرر، ایک تو ہے مفلوج ہے، اپاہج ہے، نابینا ہے، اس پر تو کوئی گزن کی بات نہیں، لیکن غیر اولی الضرر، جسم بھی ٹھیک، جان بھی ٹھیک، وسائل بھی ان کے پاس موجود، اور پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ جو جہاد کرنے والے ہیں غلبہ کتاب اللہ کے لیے، اپنی جان کے ذریعے بھی اور اپنے مال کے ذریعے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت والا پایا ہے ان کو جو جہاد کرنے والے ہیں اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی، ان پر جو بیٹھ رہنے والے ہیں درجے میں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن یہ جو بیٹھ جانے والے ہیں یہ بہرحال کافروں سے تو بہتر ہیں، کفر کے ماحول سے نکلے، ہجرت کی، کسی وقت ان سے سستی کا عمل ہو گیا، تو اس کسی وقت کی سستی سے یہ تو نہیں کہ ان کا نام ہی تم کاٹ دو، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بہتر سے بہتر نتیجہ تو مل کر رہے گا۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم 57/10 میں قرآن نے ایک اور تفریق یا امتیاز قائم کی ہے، وہ یہ کہ فتح سے پہلے جدوجہد کرنے والے اور فتح سے بعد میں جدوجہد، جان کی بھی مال کی بھی جہاد سارا، تو یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فتح سے پہلے کا جو دور ہوتا ہے اس دور میں جو جدوجہد جہاد ہے وہ بہت آگے ہے۔ تو آگے ارشاد فرمایا کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، بے شک اللہ فضیلت میں بڑا ہوا پاتا ہے جہاد کرنے والوں کو ان کے مقابلے میں جو کسی بھی حوالے سے سست روی کا مظاہرہ کریں، بہت بڑا اجر، بہت اجر عظیم اور بہت زیادہ بلند و بالا درجات اور پروٹیکشن، مغفرت و رحمہ اور سامان نشو نما۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تو ہے ہی سامان حفاظت عطا فرما کر بلا مزد و معاوضہ سامان نشو نما عطا کرنے والا۔ اور اب یہ جو پیچھے ذکر آیا تھا رفقائے محترم 89 میں کہ جب تک یہ ہجرت نہ کریں تم ان کو اپنا بھائی نہ سمجھو، 89 حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، تاہم کہ یہ دارالاسلام کی ہجرت کر کے نہ آئیں تم انہیں اپنا نہ سمجھو۔ اب جو دارالاسلام کی ہجرت کرنے کی بجائے اسی طاغوتی نظام میں بود و باش رکھ کر وہیں مر جاتے، اب ان کا بیان شروع ہوتا ہے ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ کہ جن کو کائناتی قوتیں وفات دیتی ہیں اس حال میں کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوتا ہے، ان سے وہ پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ جواب دیتے ہم کمزور کر دیے گئے تھے زمین میں، ہم اپنے ماحول اور معاشرہ میں بے دست و پا بنا کر رکھ دیے گئے تھے۔ تو ان سے کائناتی قوتیں کہتی ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس کی طرف ہجرت کر کے چلے جاتے؟ یہاں سے مراد دارالاسلام، کہ جب دارالاسلام موجود تھا اور وہ تمہیں پکار پکار کر کہہ رہا تھا ہلما الینا، کہ آؤ ہماری جانب، ہم تمہارے جان و مال کے محافظ ہیں اور اپنے مشن کے لیے قربانی دو، تو تم کیوں نہ ادھر گئے؟ تو فرمایا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تو دارالاسلام ہو جانے کے باوجود اور ان کے دعوت نامے آ جانے کے باوجود جو اس کی طرف ہجرت نہ کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جہنم برا ہے ازروئے ٹھکانے کے۔ الا المستضعفین، سوائے ان کمزوروں کے، مردوں کے بھی اور عورتوں کو بھی اور بچوں کے بھی، لا یستطیعون حیلا، کہ جن کے پاس وہاں دارالاسلام کی طرف پہنچنے کا کوئی ہیلا، کوئی تدبیر، کوئی ذریعہ ان کے پاس نہ ہو، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ اس تک پہنچنے کے ان کے پاس ذرائع ہوں، وہ معاف ہے۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ان کے بارے میں امید ہے
کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس استضعاف کو قبول کریں گے اور ان کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ اپنے بندوں کے ان گناہوں سے کہ جن میں وہ معذور ہوتے ہیں صرف نظر فرمانے والا، اور اس کے باوجود انہیں سامان نشوونما عطا کرنے والا ہے۔ وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی، جو میں نے کہا نا کہ ہجرت ہے اللہ اور رسول کی جانب، یعنی اس نظام کی جانب کہ جہاں غلبہ کتاب اللہ بالفعل قائم ہو، ایسی مملکت جہاں اسی طرح کا کفر ہے، طاغوت ہے، وہ ہجرت نہیں ہے، ابھی اسی آیت میں آ رہا ہے۔ وَمَن يُحَاجِرْ، اور جو کوئی ہجرت کرتا ہے اللہ کے راستے میں غلبہ کتاب اللہ کے لیے، یجد فی الارض مراغا کثیرا وسعا، تو وہ جب ایمان والوں کے پاس جائے گا تو اس کو خوش دلی کے ساتھ خوش آمدید کہیں گے، پائے گا وہ زمین میں اپنے لیے بہت سی ایسی چیزیں کہ جس سے وہ خوش ہوگا، وسعا، اور اس کو فراخی۔ تو اہل ایمان خوش دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے غم دکھ درد میں شریک ہو جائیں گے، اس کو اپنے اوپر لے لیں گے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ ہے ہجرت۔ اور جو کوئی نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے، کدھر؟ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کی جانب۔ اور اللہ اور رسول جب بھی آیا قرآن میں، یہ ایک وحدت ہے، یہ ایک یونٹ ہے، اور اس سے مراد ہمیشہ ہوتا ہے مرکز ملت، اس نظام کی طرف کہ جو غلبہ کتاب اللہ کے لیے بالفعل قائم ہوتا ہے۔ ثم يدركه الموت، اگر وہ گھر سے تو نکلا ہجرت کی نیت سے کہ میں مرکز ملت کی طرف، اس نظام حیات کی طرف جا رہا ہوں، لیکن راستے میں اسے موت آ گئی، فقد واقع اجرہ علی اللہ، تو آپ کی اور ہماری نظر میں تو ابھی عالم کفر ہی میں تھا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا اجر قائم ہو گیا۔ اللہ کے ہاں پیمانے اور ہیں، ہمارے پیمانے اور ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے سامان نشوونما بھی عطا کریں گے اور سامان حفاظت۔ اب جب یہ سفر ہوا، اور سفر بھی کیا؟ غلبہ کتاب اللہ کے لیے سفر، اور سفر بھی غلبہ کتاب اللہ کے لیے، تو ایک ایسا فریضہ ہے رفقا محترم جو سفر اور حضر کسی حال میں نہیں چھوٹتا، اور وہ ہے الصلاۃ، کہ یہ الصلاۃ کا وہ فریضہ ہے، کیونکہ کیا صلاۃ کا معنی صرف جی فرض کی ادائیگی، تو فرض کی ادائیگی میں تو جہاد اور قتال سے بڑھ کر کیا ہے کہ جب مومن جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلا ہوا ہے، تو اس حال میں بھی یہ فریضہ ساقط نہیں ہوتا، اس کی بھی قرآن وضاحت کرتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں، یا سفر ہے غلبہ کتاب اللہ کے لیے مہاجرت کا سفر یا دفاع کا، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو یہ کوئی تمہارے لیے گناہ کی بات نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جو الصلاۃ ہے کتاب اللہ کی بتائی ہوئی، اس کا کوئی جز، اس کا کوئی وقت ساقط ہو گیا، ان تقصروا، کہ اس میں کچھ کمی ہو جائے، من الصلاۃ، اس کے ارکان میں سے، اس کے اجزاء و عناصر میں سے، یا اس کے اوقات میں سے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ خطرہ لاحق ہو کہ اگر اس وقت ہم نے صلاۃ کے عمل کو کیا تو کفار ہمارے لیے پرسیکیوشن کا، غزن کا، نقصان پہنچانے کا باعث بنیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک یہ حقیقت ہے کہ اہل کفر تو تمہارے کھلم کھلا دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب اے رسول آپ ان میں موجود ہوں، اور اس موجود ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر رسول موجود نہ ہو تو نہیں ہوگا، کیونکہ ضربتم فی الارض تو پوری امت ہے، اور پوری امت یا پوری جو امت مسلمہ مرکز سے وابستہ ہے، تو سب کے ساتھ تو رسول نہیں جائے گا، ہر دستے اور ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ تو رسول نہیں جائے گا، اس لیے 3:144 اور 3:101 کی روح سے یہاں پر کنتا سے مراد رسول اور اس کا نائب، جو بھی نیابت رسالت کے فرائض انجام دے گا، جو بھی ہمارا ہیڈ ہوگا، قائد ہوگا، امیر ہوگا، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو یہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ الصلاۃ کے فرائض انجام دے، یعنی یہ اس کی ثوابدید پر ہوگا۔
کہ اس ثوابدیدی حوالے سے وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہاں پر صلاۃ بحیثیت مجموعی ہو یا اس میں سے کوئی تخفیف کر دی جائے، قصر من الصلاۃ ہو، تو اس کی یہ ڈسکریشن جو ہے ٹوٹلی امیر کی ہوگی، وہ یہ فیصلہ کرے گا۔ اور جب وہ فیصلہ کرے کہ ہم نے قصر من الصلاۃ کے اس عمل میں اپنے آپ کو لانا ہے، تو کیا ہو، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ۔ تو یہ عمل صلاۃ، بعضوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ تو صرف مطالعہ وغیرہ ہے، تو قرآن یوں کہتا ہے فَلْتَقُمْ، تو مطالعہ تو بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، تو قرآن اس کو قیام سے شروع کرتا ہے، پس چاہیے کہ کھڑا ہو، کھڑی ہو ایک جماعت، ایک گروہ تم میں سے، ان میں سے تمہارے ساتھ اس عمل کے لیے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور جس وقت وہ یہ عمل انجام دیں تو جو دفاع کے لیے انہوں نے اسلحہ ہے اس کو اپنے سے دور نہ کرے، وہ اپنی رسائی میں، اپنی ریچ میں، اپنے قرب و جوار میں رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، اور یہ قیام سے عمل شروع ہونے والا، فرمایا کہ جب یہ ساجد ہو چکے، جب یہ سجدہ صلاۃ ہو جائے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو یہ افراد کہ جنہوں نے یہ عمل کر لیا ہو، یہ من ورائکم، من ورائے کانی کا عرف قائم اترو، اوپر تو کہا تھا فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اور یہاں من ورائکم کا ہے، ورائکم، کم اس لیے کہا کہ ابھی ایک جماعت اس عمل کے لیے بھی حفاظت کرنے والی ہوگی، گارڈز، یعنی یہ محاسبین کا، مدافعین کا، حفظہ، کہ وہ جو اس عمل کے دوران جب رسول یعنی امام اور جماعت کا ایک گروہ یہ فریضہ انجام دے گا تو ان کے اوپر ایک گروہ نگران کے طور پر حفاظتی فرائض انجام دے گا۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور پھر جب یہ چلے جائیں تو چاہیے کہ دوسری جماعت آئے، اور وہ جو دوسری جماعت آئے رفقائم، اس کو قرآن کہتا ہے لم یصلو، لم یقومو نہیں کہا، لم یسجدو نہیں کہا، یوں نہیں کہا جن نے ابھی سجدہ نہیں کیا، جن نے ابھی قیام نہیں کیا، لم یصلو، لم یصلو عمل صلاۃ ان نے نہیں کیا، گویا کہ عمل صلاۃ قائم ہوتا ہے قیام سے اور اختتام پذیر ہوتا ہے سجدہ پر، اور یہ دو انتہائیں ہیں، ان کے درمیان رکوع ہے۔ لم یصلو، لم یسجدو نہیں، تو لم یصلو آگے فلیصلوا معک، تو انہیں چاہیے کہ وہ لم یصلو کا جو عمل ہے، گروہ ہے، وہ آپ کے ساتھ آ کر عمل صلاۃ کرے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے اوپر جو حفاظتی تدابیر ہیں اور ساز و سامان حفاظت کے حوالے سے ہے اسے اپنے سے دور نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ کہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، فرمایا کہ جو اہل کفر ہیں ان کی تو خواہش ہے اے کاش کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اور اپنے ساز و سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ یکبارگی تم پر بھرپور طریقے سے حملہ کر دیں، تو وہ تمہارے وجود کو، نظام کو تباہ و برباد کر دے۔ فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، اگر إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، کہ اگر جس حال میں تم یہ صلاۃ ادا کرو اس میں مثلا بارش ہو رہی ہے یا تم مریض ہو، تو وہ اسلحہ کہ جس کو قیام کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں یا اسلحے کی وہ سجدے کی حالت میں رکھنا، تم سمجھو کہ یہ ہماری تکلیف کا باعث ہوگا، اس کے ساتھ جھکنا، اس کے ساتھ سجدے جانا، تو وہ تم اس اتنے اسلحے کو اپنے سے دور کر دو، لیکن اس صورت کے اندر بھی ہلکا حذرکم، اس وقت بھی حفاظتی حوالے سے کوئی نہ کوئی چیز تم اپنے پاس رکھو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اگر تم اس عمل میں قائم رہے تو تمہاری اپوزیشن کرنے والے جو ہیں اللہ ان کو یقین غلامی میں، محکومی میں، محتاجی میں، کیوں کہا اپنے قانون مکافات عمل کے تحت مبتلا کرے۔ آگے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تم یہ فریضہ صلاۃ موقت ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو پیش نظر رکھو قوانین الہیہ کو، وہ جو تم سے قیام کی حالت میں متوقع ہے، وہ جو تم سے
بیٹھنے کی حالت میں، قعود کی حالت میں متوقع ہیں، اور وہ جو دائیں بائیں ان کے مابین، یعنی جس حالت میں بھی اگر کسی جگہ پر تمہیں کھڑا ہونے کی ڈیوٹی انجام دی گئی ہے تو اس وقت وہ فریضہ انجام دو، کسی جگہ پر تمہیں پوزیشن دے کر بٹھا دیا گیا ہے اس وقت بھی وہی فریضہ انجام دو، اور اگر تمہاری گردش ہے، دائیں بائیں تم گردش کنا ہو، تو اس میں جو فریضہ تم سے متعلق اس کو انجام دو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ماقبل بیان تھا صلاۃ الخوف کا، اور فرمایا کہ جب تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ تو اس وقت تم اطمینان والی صلاۃ اقامت کے ساتھ ادا کرو۔ اور یہ جو تمہیں ہم نے احکام اس حوالے سے دیے ہیں صلاۃ کے حوالے سے، تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک یہ صلاۃ واجب قرار دی گئی ہے مومنوں پر، کتاب حکم کے طور پر، موقوتا جو وقت کے ساتھ خاص ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک وقت ہے، کم از کم جو 24/58 ہے اس میں 2 اوقات کا تو قرآن ذکر کرتا ہے، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء، اور ان کے اوقات بھی بتاتا ہے، دلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر۔ تو یہ الگ موضوع ہے، اور چونکہ اس پر بھی وہ آپس میں ہے تو ہم اس پر اس حوالے سے بحث نہیں کرتے، لیکن قرآن جن جن حوالوں سے گفتگو کرتا ہے تو اس پر ایک الگ سے لیکچر میں گفتگو کریں گے۔ آگے بیان شروع ہو رہا تھا اور چلا آ رہا تھا کیا کہ میدان جہاد میں نکلا کرو اور اس صورت کے اندر تحقیق کیا کرو، اور کسی کو بھی خطا کے طور پر بھی غذا نہ پہنچاؤ۔ اب اسی ضمن میں حکم ہوتا ہے وَلَا تَهْنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، فرمایا کہ بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو اپنے دشمن کا تعاقب کرنے میں، ان تکونوا تعلمون، اگر ان کا تعاقب کرنے میں تمہیں زخموں سے چور ہونا پڑتا ہے، زخم لگتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تو میدان جنگ میں تو وہ بھی زخموں سے چور ہوتے ہیں جیسے تم زخموں سے چور ہوتے ہو۔ تو بھئی یہ تو مقابلہ ہے حق اور باطل کا، تو کیا باطل جو ہے وہ ٹھنڈی سڑک ہے؟ باطل کو غالب کرنے کے لیے بھی، ڈاکہ ڈالنے کے لیے بھی، چوری کرنے کے لیے بھی، زنا کرنے کی کون سا کام ہے جو بغیر جد و جہد کے ہوتا ہے؟ البتہ ترجون من اللہ ما لا یرجون، تمہیں جو زخم لگتا ہے اور اگر اس میں اللہ کی رضا مطلوب ہے تو تمہارا زخم تو تمہاری جنت کا باعث بنتا ہے، اور وہ زخم بھی کھاتے اور جہنم میں بھی جاتے۔ تو فرمایا کہ وہ امید نہیں رکھتے اللہ سے جب کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدوار ہو۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جس اللہ نے یہ تمہیں احکام دیے ہیں وہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جو دفاع کے لیے اتنے احکام دیے گئے کہ دفاع میں کمی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو، پیچھے نہ رہ جانا، مسلسل و پہم چکنے پان میں رہنا، تو اس کا مقصود کیا ہے؟ مقصود کیا ہے جہاد کا، قتال کا مقصود کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی جانب الکتاب، حق سے مالا مال۔ کیوں نازل کی ہے؟ لِتَحْكُمَا، تاکہ آپ اس کی حکمرانی قائم کریں، یعنی کتاب اللہ مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے نہیں، اندھوں اور بہروں کی طرح نماز تراویح میں سننے کے لیے نہیں، یہ تو آئی ہے الکتاب کے نظام حکمرانی، اس کے مطابق حق اور باطل کے فیصلے کرو، اور جب حق اور باطل کے فیصلے کرو گے تو جو باطل ہے وہ تم پر چڑھائی کرے گا۔ تو اس لیے تمہیں یہ احکام دیے گئے کہ باطل کے سامنے دبنا نہیں ہے، باطل کے مقابلے میں حق کی حکمرانی کرو، اور حکمرانی کے لیے ریاست قائم کرو اور ریاست کا دفاع کرو۔ تو پاکستان جغرافیائی طور پر مطلوب نہیں ہے، بلکہ پاکستان تو مطلوب ہے غلبہ کتاب اللہ کے لیے۔ تو اگر غلبہ کتاب اللہ کے لیے غلبہ امریکہ ہو جائے تو کیا مطلب؟ فرمایا کیوں کتاب ہم نے آپ کو حق سے مالا مال عطا کی ہے، لِتَحْكُمَا بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ حکم نافذ کریں، حکمرانی کریں لوگوں کے مابین۔ اور حکمرانی کس حوالے سے؟ یہ 549 بالکتاب، اور کس طرح؟ بما اراک اللہ، اس فہمائش، فہمید، استعداد و صلاحیت کے مطابق کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیت کے مطابق کتاب سماوی کو نافذ کرو اور اسے حق اور باطل کا معیار بناؤ۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور جو خیانت کرنے والے ہیں، اے رسول تیرا یہ مقام نہیں ہے کہ آپ ان کا کیس لڑیں۔ جو خیانت والے ہیں رفقائے محترم، ان کا تو رسول خصیم نہیں ہوگا، اللہ نے حکماً آپ کو روک دیا ہے۔ اور جو مجرم ہوں گے ان کے شفیع بنیں گے؟ خائنین کا تو دفاع بھی نہیں آپ نے کرنا۔ اور یہ رفقائے محترم جو سورہ ہے آپ کی 28، اس کی آیت نمبر 86 میں قرآن کہتا ہے جرائم تو آج ختم ہو سکتے ہیں بشایت کہ جو مجرموں کے پشتیبان ہیں پہلے انہیں ختم کر دو۔ جرائم کیوں ختم نہیں ہو رہے کہ مجرموں کے پشتیبان تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جرائم کیسے ختم ہو؟ فرمایا کہ جو خیانت کرنے والے ہیں، اور یہ خیانت کرنے والے 8:27 کی روح سے، خیانت کیا ہے؟ امانت کی ضد ہے، کہ جو جان اور مال کو اپنا مال سمجھ کر میری تیری کا سرمایہ دارانہ نظام نافذ کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ان کا دفاع، اور یہ کام مذہبی پیشوائیت نے اپنے ذمہ لے لیا۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، عظیم حقیقت۔ فرمایا کہ یہ رسول جب تم فیصلے کرو تو فیصلوں کا مقصود کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالی سے ان کے خلاف کہ جن سے کوئی گناہ ہوا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے حفاظت عطا کی جائے۔ یعنی مقصود مجرم کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ ماحول ختم کرنا ہے کہ جس میں کوئی مجرم بن جاتا ہے۔ حفاظت عطا کرو اس کو، اس کی تعلیم، اس کی تربیت۔ ان اللہ کان غفور رحیما، بے شک اللہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کی حفاظت ہو اور اسے بلا مزد و معاوضہ سامان نشو و نما عطا۔ یعنی مجرموں کا کلا کما اس طرح نہیں کرنا کہ سب کو گولی سے اڑاتے جاؤ، بلکہ مجرموں کی بھی اصلاح کرو۔ سزا کا مقصد اصلاح ہے، نہ کہ اعدام، ختم کرنا۔ آگے فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، فرمایا نہ کیس لڑو، نہ کیس لڑا کرو، نہ کیس لڑنا ان لوگوں کا یختانون انفسہم، جو سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ ہر جرم رفقائے محترم اپنی ذات کے ساتھ خیانت ہے۔ ہر جرم سے انسانی ذات کمزور ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کو گالی دیتے ہیں تو گالی کا اثر بعد میں ہوتا ہے، پہلے میری ذات آلودہ ہوتی ہے۔ ہر نافرمانی سے پہلا امپیکٹ ہماری ذات پر ہے۔ تو فرمایا کہ نہ دفاع کرو ان کا کہ جو احکام الہیہ کی خلاف ورزی کر کے اپنی ذات کی خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ محبوب نہیں رکھتا من کان خوانا اسیما، خوان جو خیانت کرتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اسیم۔ خیانت سے اس کی ذات عزم حلال کا شکار ہو جاتی ہے، ذات انسانی کمزور اور واماندہ ہو جاتی ہے، ذات انسانی میں آگے بڑھنے کی استعداد نہیں رہتی۔ یستخفون من الناس، یہ لوگ چھپنا چاہتے ہیں لوگوں سے، یعنی اس وقت جرم نہیں کرتے جس وقت ان کو کوئی لوگ دیکھ نہ رہے ہو۔ اور ولا یستخفون من اللہ، اور یہ نہیں یقین رکھتے کہ جب کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو اس وقت بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو کسی وقت بھی اپنے مکافات عمل کے ساتھ بندے سے جدا ہی نہیں ہوتی۔ اذ یبیتون، جب کہ انسان تنہا تنہا رات گزار رہا ہوتا، کوئی بھی، نہ پولیس دیکھنے والی، نہ فوج دیکھنے والی، نہ کوئی دوسرا رفیق دیکھنے والا، اللہ تو اس وقت بھی ساتھ ہوتا ہے جب انسان تنہا تنہا سو رہا ہوتا ہے۔ یعنی اس کے سونے کی حالت میں بھی اللہ کا قانون مکافات اس وقت اس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے۔ ما لا یرضی من القول، اور سونے کی حالت میں بھی اگر وہ کوئی ایسی بات کہے جو اللہ کی میزان میں ناپسندیدہ ہے تو وہ بھی اللہ کے ریکارڈ میں آ رہی ہوتی ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اے انسانوں جو عمل بھی تم کرتے ہو وہ ہر عمل اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے، یعنی قانون مکافات عمل نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ اے لوگو، اہل ایمان، ماقبل آیت اور رفقائے محترم کہ تم
دو جماعتیں ہو گئے منافقوں کے بارے میں، مالکم فمالکم فی المنافقین فئتین. اب حکم ہوتا ہے ہا انتم ہؤلاء، اے اہل ایمان تم تو وہی ہو جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، کہ جو ان منافقوں کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو حیات دنیا میں. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، بتاؤ تو بھلا قیامت امن یکون علیہم وکیلا، اور کون ہوگا ان کا سرپرست بننے والا. اب اللہ کے ہاں کا قانون کیا ہے؟ اب قانون جو اللہ کا ہے اس کا ذکر کیا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور جو کوئی توازن شکنی کرے، جو کوئی بھی ایسا عمل کرے کہ جس سے توازن ٹوٹتا ہے، او یظلم نفسہ، یا جس سے اس کی اپنی ذات میں کمزوری آتی ہے، لیکن ثم یستغفر اللہ، پھر اس سے توبہ کر لے اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے سامان حفاظت طلب کرے، یاجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کو پاتا ہے وہ سامان حفاظت عطا کرنے والا اور سامان نشو و نما عطا کرنے والا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ کی غلطی سے دھتکارا جائے اور ہمیشہ کے لیے وہ اللہ اپنی نگاہ سے گر جائے. نہیں، اللہ توبہ کے بعد اس کو دوبارہ وہ سب کچھ عطا کرتے ہیں. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، لیکن جو کوئی عزم ہلال، واماندگی، کمزور کر دینے والے اعمال کا کسب کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اس کا نقصان اس کے سوا کسی کو نہیں کہ وہ نقصان پہنچاتا ہے اپنی ذات کو. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، جو اللہ تمہیں یہ احکام دے رہا ہے وہ علم والا اور حکمت والا. یہ بار بار جو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے رفقا محترم کہ قانون اس کا ہونا چاہیے جو کامل علم اور کامل حکمت رکھتا ہے. قانون اس کا جو ہونا چاہیے جو حی قیوم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جو مرنے والے ہیں، آنے جانے والے ہیں. ابھی اس کی سگنیفیکنس اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم نے اس پہ سوچا نہیں. آپ جانتے ہیں جب یہ حکومتیں تبدیل ہونے لگتی ہیں، جب امریکہ کا انتخاب ہو رہا ہوتا ہے ریپبلکن اور ڈیموکریٹ، تو دنیا میں کیا ڈاما ڈول کی ہونے کی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ کل کو جب یہ آئیں گے تو کیا ٹیکس لگائیں گے، کیا پالیسی اختیار کریں گے، فارن پالیسی، داخلی پالیسی. لرزاں اور ترساں ہوتا ہے انسان. لیکن اگر آدمی کو پتا ہو پارٹی کوئی بھی کیوں نہ آئے، پالیسی یہی رہے گی، نظام یہی رہے گا، قدریں یہی رہیں گی، تو افراد کے آنے جانے سے لرزاں اور ترساں انسان نہیں ہوگا. تو یہ بتایا کہ یہ قوانین، یہ اقدار اس ذات کی طرف سے جو کامل اور کامل حکیم ہے. لہذا ارباب بسط و کشاد تبدیل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی جو پالیسیز ہیں اقدار وہی پہ مبنی، ان کو دوام ہے. تو فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً، اور جو کوئی خطا کرتا ہے جس سے ذات انسانی میں چوک، تساہل، غفلت پیدا ہوتی ہو، او اسبا، یا کمزوری پیدا ہوتی ہو، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا، پھر وہ اپنی اس غلطی یا اس کمزوری کو پھینک دے، نشانہ بنائے اس کو کسی بری ذمہ انسان پر، یعنی خود کرے اور کرنے کے بعد ذمہ داری ڈال دے کسی دوسرے بے گناہ انسان پر. فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو ایسے انسان نے بہتان تراشا اور سب سے زیادہ واضح طور پر اس نے اپنے آپ کو کمزور کیا. ماقبل ذکر تھا رفقا محترم کہ تم خائنین کے خصیم نہ بننا اور منافقوں کا دفاع نہ کرنا کبھی بھی. اب اس کا ایک اور پہلو بیان فرمایا ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اے رسول اگر اللہ کا فضل یعنی اس کی وحی آپ پر سایہ فگن نہ ہوتی، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کے زندہ نتائج تمہیں اپنی حفاظت میں نہ لے چکے ہوتے، لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ان منافقوں کی ایک بہت بڑی جماعت نے تو یہ تل گئی تھی اس بات پر کہ وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بہکا دے. اس کا ذکر پہلے آل عمران کی آیت 69 میں آ چکا ہے، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، یہ اہل کتاب کی یعنی منافق یہود میں سے، نصارہ میں سے
جو مکہ مدینہ کے گرد و جوار میں تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ تمہیں، لیکن اسلامی مملکت کا وجود اور اقدار وحی کا نفاذ اس شیلٹر میں آپ آ چکے، اس لیے اس کا کوئی منفی اثر آپ پر یا آپ کے سماج اور معاشرہ پر نہ ہوا بوجہ اسلامی مملکت کے ہونے کے۔ اور یہ کوئی رسول کا خاصہ نہیں ہے رفقائے محترم۔ اس سے پہلے ہم نے 2:64 میں دیکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے بنی اسرائیل کو جب وہ شیلٹر عطا ہو گیا تو ان کی بھی انفرادی خطائیں ان کے اجتماعی ماحول کو نہ بگاڑ سکی۔ 2:64 اور پھر 4 دفعہ یہی اعلان آگے آئے گا، سورہ النور 24 آیت نمبر 10، آیت نمبر 14، آیت نمبر 20، آیت نمبر 21۔ یہ 4 دفعہ یہی الفاظ آئیں گے امت کے حوالے سے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ۔ اور چونکہ اس قرآن کے 4 ابواب ہیں اور ہر باب میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت ہے، ہر صفت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت الگ الگ ظاہر ہوگا، تو اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل یعنی اس کی وحی اور اس کی رحمت یعنی اس کے زندہ نتائج تمہارے لیے سایہ فگن نہ ہوتے تو یہ تمہیں گمراہ کر دیتے۔ وما یضلون الا انفسهم، لیکن اگر تمہاری مملکت اور اس کے نتائج زندہ تمہارے شامل حال رہے تو نہیں گمراہ کر رہے مگر یہ اپنے آپ کو۔ وما یضرونک من شیء، اور یہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، لیکن شرط ہے اسلام ایک زندہ نظام حیات کے طور پر۔ سورہ آل عمران آیت 101 بھی اس کی گواہ ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور بے شک اللہ ہی نے نازل کیا تم پر اپنا دستور حیات، الکتاب قانون حیات، والحکمہ اور اس کی وائی آف اٹ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اس نے اپنا دستور حیات عطا کر کے اور اس کی وائی آف اٹ سمجھا کر تمہیں وہ تعلیم دی ہے کہ جو تم باستعداد خود عقل مفاد خیش کی جو ہے نمائندہ عقل، اس کی بنیاد پر تم ان حقائق تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا آپ پر سایہ فگن ہے۔ اور یہی بیان رفقائے محترم پہلے امت مسلمہ کے حوالے سے 2:231 میں ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ اللہ وہی تو ہے کہ اے امت، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ وہ نعمت اللہ الکتاب اور حکمت کی شکل میں تمہیں اللہ عطا کر رہا ہے۔ تو یہ حکمت اور یہ الکتاب صرف رسول ہی پہ نازل نہیں ہوئی، امت بھی اس کا محل اور مصداق ہے۔ 2:231 اور پھر اسی طرح سورہ اسی میں آیت نمبر 72 میں آیا تھا، انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار۔ تو یہ صرف رسول کا خاصہ نہیں ہے، یہ پوری امت اس میں شامل ہے، بشرطے کہ وہ اس کو زندہ نظام حیات کے طور پر اپنائے۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو منافق جماعت مومنین کے نظام کو تہوبالا کرنے کے لیے جو خفیہ کانفرنسیں کرتے ہیں، نجوا کہتے ہیں خفیہ کانفرنس، خفیہ میٹنگز، اوپن نہیں ہوتی، بس صرف وہی افراد داخل ہو جن پر ہمیں اعتماد ہے۔ فرمایا کہ ان کی خفیہ میٹنگیں جو ہوتی ہیں ان میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی پروگرام ہو۔ ہاں، خفیہ میٹنگ یعنی کمروں میں بند میٹنگز حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ ایک دور کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس میں یہ کلوز سرکل کے اندر یہ کیا جائے، لیکن مقصود کیا ہونا چاہیے؟ الا من امر بصدقہ، مقصود یہ ہونا چاہیے کہ صدقات کے نظام کو کس بہتر انداز میں ہم جاری کریں، اور معروف یا اسلام کی ریکگنائز قدریں جو ہیں وہ کس طرح اسٹیبلش کی جائیں، اور اصلاحی بین الناس یا نوع انسانی میں فساد جو ہے اس کو کیسے دور کر کے اس میں اصلاح میں تبدیل کیا جائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی جماعت بھی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ان خفیہ میٹنگز کو، اس پروگرام کو لے کر اٹھے گی، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک ہم اسے بہت بڑے اجر سے نوازیں گے۔ آگے فرمایا کہ یہ جو نظام ہے اس کے ساتھ جڑے رہنا مرکز ملت اور اس کے پروگرام سے، اور اس سے علیحدگی اختیار نہ کرنا۔ علیحدگی کے کیا نقصانات ہوں گے اب اس کا ذکر ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی الگ راستہ تراشے گا رسول سے ہٹ کر،
من بعد ما تبین لہ الہدا کہ رسول کی آمد سے ہدایت ربانیہ ایک زندہ نظام کے طور پر ابھر کر آ گئی. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ پھر مومنوں سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا. یعنی مرکز ملت اور مرکز ملت کے ساتھ جو جماعت مومنین امرہم شورا بینہم تو ان کے نظام شورائیت سے اور مرکز ملت سے علیحدہ جو بھی علیحدگی اختیار کرے گا نولہ ما تولی تو فرمایا کہ ہمارے ہاں جبر نہیں ہے, اختیار ارادہ ہم سلب نہیں کریں گے, تو جدھر وہ جانا چاہے گا ہم اس کے لیے اس کا راستہ کھلا رکھیں گے. لیکن نصلیہ جہنم اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی ذات کا ارتقاء رک جائے گا اور جماعت فلاح کے راستے سے ہٹ جائے گی. وسعت مسیرہ اور اس کا ہر قدم توازن شکنیوں کی طرف آگے بڑھے گا, توازن ختم ہو جائے گا, فلاح ختم ہو جائے گی, فرقوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے خلاف عذاب بن جاؤ. اور یہ کیوں ہوگا؟ یہ ہوگا شرک کی وجہ سے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پروٹیکشن نہیں ہے اس بات میں کہ اس کی ذات میں, صفات میں یا اس کے حکم نامے میں کسی بھی اور چیز کی آمیزش کی جائے. یعنی اگر جماعت فرقوں میں تقسیم ہو گئی, کتاب اللہ کی حاکمیت پر انسانی روایات حاکم ہو گئیں اور اللہ کا حکم نامہ جو ہے وہ ساورینٹی کے مقام سے اس کو تم نے ہٹا دیا تو حفاظت نہیں. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء ہاں اس سے نیچے نیچے یعنی کل جس طرح میں نے عرض کیا تھا 4:48 میں کہ نفاذ کے حوالے سے کوئی تدبیری غلطی ہو گئی تو اس کا دفاع ہو سکتا ہے, تدارک ہو سکتا ہے. لیکن اگر قانونی میں ملاوٹ ہو جائے, اگر ہم فارمولہ جو ہے کہ اتنی آکسیجن اتنا ہائیڈروجن پانی بنے گا, تو اگر ہم فارمولے ہی کے اندر گڑبڑ کر دیں تو پانی نہیں بنے گا. ہاں اگر ہمارے یعنی اس عمل کے اندر, اس کی لیبارٹری کے اندر یا ادھر بڑھنے میں کوئی جدوجہد میں کمی ہے تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا اور جو کوئی بھی اللہ کی ذات میں, صفات میں, اس کے حکم نامے میں شرک کرتا ہے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وہ اپنی کرامت ذات کے راستے سے دور ہو جاتا ہے. اللہ کا کیا بگڑنا ہے؟ اس میں انسان اپنی ذات کی کرامت, ڈگنیٹی, مقام بلند اس سے دور ہٹ کر تباہی اور بربادیوں کے راستے پر چال نکلتا ہے. اور یہ تباہی اور بربادی کے راستے پر انسانوں کو کون چلاتا ہے؟ مذہبی پیشوا. ان مذہبی پیشواؤں کا مقام کیا ہے؟ ان یدون من دونہ الا اناسا فرمایا کہ جن کو بھی انسان اپنا معبود سمجھ کر پکارتے ہیں, بلاتے ہیں, وہ سب کے سب کیا ہیں؟ نہیں ہے مگر وہ سب کے سب جن کو وہ پکارتے ہیں, معبود بناتے ہیں, وہ ہیں اناس. یعنی ان کے اندر زرخیزی نہیں, مردانگی نہیں. وہ تو محتاج ہیں, کلاش ہیں اپنے مریدوں کے, ان کی جدوجہد کا ثمرہ کھانے کے. اور جن کو بھی رفقائے ہوتے انسان نے اپنا معبود بنایا ہے ہمیشہ اس کو عورت کی شکل میں دیکھا ہے. یہ دوپٹے اوڑھ کر اور سرخی پاؤڈر لگا کر, یہ جو دھمال ڈال کر علی حجویری کے مزار کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, کبھی ان کو دیکھیں. آخر کار عورت یعنی سیکس کے سوا ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, سیکس پرورشن. اور وَإِن يَدُونَ إِلَّا شَيْطَانٌ مَرِيدًا اور فرمایا کہ جن کو یہ اپنا معبود بناتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا شیطان, شیطانہ بمانا باؤدا, اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا, مریدہ مارد علی النفاق اور نفاق میں گڑے ہوئے, کتاب الہی کی عداوت میں پکے اور کتاب اللہ سے کوسوں دور. لعنہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے زندہ درخشندہ نتائج سے محروم. وقالا اور انہوں نے چیلنج کیا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا بے شک ہم تو اللہ کے بندوں میں سے اپنا حصہ ضرور حاصل کریں گے. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ انہوں نے کہا ضرور ہم اللہ کے بندوں کو گمراہ کریں گے. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ ہم ان کو جھوٹی امیدیں دلائیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ ہم ان پر اپنی حکمرانی قائم کریں گے. فَلْيُبَتِّقُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ اور ان کو ہم حکم دیں گے کہ یہ اپنے جانوروں کے کان کاٹ دیں ہمارے نام کا چھلا ڈال.
ہمارے نام کی جھانجر، ہمارے نام کی چادر، ہمارے نام کی گانی، یہ ساری چیزیں ہمارے نام پر، وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو یہ بھی حکم دوں گا، فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کی مخلوق، اس کی جو پیدائش کا اصل مقصد ہے اس کو تبدیل کر دیں۔ مثلا گھوڑا پیدا ہوا ہے کیوں؟ کہ اس پر سواری کی جائے، انہوں نے گھوڑے کو چھوڑ دیا امام کے نام پر، اب وہ ان پر سوار ہو گیا۔ گائے ان کی منفعت کے لیے ہم نے پیدا کی، انہوں نے مادہ بنا کر اس کو پرستش کا مقام دے دیا۔ تو اللہ نے جو چیزیں ان کی منفعت میں پیدا کی ہیں، انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ ان کو اپنا معبود بنا لیں، ان کو اپنے اوپر مسلط کر دیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور فرمایا جو کوئی بھی ان شیطانی طاقتوں کو، طاغوت کو، سرکش جذبات کو اپنا کارساز بنائے گا اللہ کو چھوڑ کر، تو پھر اللہ کا نقصان نہیں ہے۔ فقد خاسرہ خسرانا مبینہ، تو اس لیے اپنی ذات سے معروم ہوں گے، اپنی ڈگنیٹی سے معروم ہوں گے، اپنے وقار کو کھو بیٹھیں گے، اللہ کا کیا نقصان ہے۔ یعدہم، یہ ان سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، ویمنیہم، ان کو جھوٹی امیدیں دلاتے ہیں، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور جو بھی شیطانی جذبات یا شیطان صفت قائدین مذہبی پیشوا ان سے وعدے کرتے ہیں وہ سوائے غرور کے کچھ نہیں۔ غرور کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب گائے یا بھینس کا بچہ مر جاتا ہے وہ دودھ نہیں دیتی کیونکہ وہ عادی ہو چکی ہوتی ہے، تو ہم ایک جھوٹا جعلی بچہ بنا دیتے ہیں اسی سائز کا، تو وہ دیکھ کر اس غلط میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ یار یہ میرا حقیقی بچہ ہے، چومتی ہے، چاٹتی ہے سب کچھ، لیکن اس میں نشو و نما نہیں ہوتی، جان تو ہوتی نہیں، وہ تو سٹینڈ سٹل ہے، جمود کا شکار ہے۔ تو غرور کا یہی معنی ہے کہ ان کو جتنی بھی امیدیں اور آرزویں دلائی جاتی ہیں وہ ان کے اندر ذات کی نشو و نما نہیں ہونے دیتے، گروتھ نہیں ہوتی، آگے بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے، ہر آن جمود ہے، زوال ہے، تنزل ہے، انحطاط ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، اور یہی وہ ہیں کہ جن کا ارتقاء رک گیا، آگے نہ بڑھ سکے، انسانیت کی نشو و نما نہ ہو سکی۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور جب تک یہ اس حالت میں رہیں گے تم ان کے لیے کہیں پناہ نہیں پاؤ گے۔ ان کے برعکس آپ دوسرے لوگ ہیں رفقائے محترم، یہ تو وہ ہیں کہ جو ارتقاء کے راستے سے ہٹ کر تنزل و انحطاط کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرے۔ اب ایک دوسری جماعت جو ان کی ضد میں ہے، تعرف الاشیاء بازدادہا، بائی کنٹراسٹ قرآن اپنے حقائق کو سامنے لاتے۔ اب ایک دوسری جماعت کا ذکر کیا، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اللہ کی توحید کو مانیں، کتاب اللہ کی حقانیت کو تسلیم کریں، وعملوا الصالحات، اور صلاحیت بخش قرآن پر چلیں، سندخلہم، تو اللہ ہم ضرور بضرور ان کو داخل کرتے ہیں ایسے سرسبز و شاداب علاقوں میں کہ جن کی سرسبزی و شادابی کے لیے وہاں کے آبی وسائل رواں دواں ہوتے ہیں، وقف ہوتے ہیں، اور اس وقت تک وہ ان میں رہتے ہیں جب تک کہ ان کے اہل رہیں۔ وعد اللہ حقا، یہ کوئی خوش فہمی نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہو کر رہتا ہے، میٹیریلائز ہو کر، حقا کا معنی میٹیریلائزیشن اس کی ہو کر رہتی ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا قول پختہ اور پکا ثابت ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ اے جماعت مومنین، یہ جو جنات تجری من تحتہا الانہار کا وعدہ ہے یہ ایمان اور اعمال صالحہ سے ہوگا، اس کے لیے جھوٹی امیدیں نہ اپنے اندر پالنا۔ لیس بامانیکم، یہ جنت خواہشات سے نہیں ملتی، تمہاری پسند سے نہیں ملتی کہ ہمارا فرقہ جنتی اور باقی سب جہنمی۔ لیس بامانیکم، جنت کا فیصلہ تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں۔ ولا امانی اہل الکتاب، اور تم سے پہلے جو کتاب والے گزر چکے ہیں ان کی خواہشات کے مطابق بھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، خواہشات نہ تمہاری نہ ان کی۔ قانون کیا ہے؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی ہمارے قانون کو توڑ کر توازن شکنی پیدا کرتا ہے، یجز بہ، اسے اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پاتا وہ اللہ کے سامنے اللہ کے سوا کسی کو، نبی کو، ولی کو، غوث کو، قطب کو، ابدال کو، کسی کو بھی نہیں پائے گا وہ اللہ کے سامنے
نہ کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، ولا نصیرہ، نہ مددگار۔ اللہ کے قانون کو توڑا ہے تو اس کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی اللہ کے بتائے ہوئے صلاحیت بخش اعمال کو انجام دے گا، انجام دینے کی حالت یہ ہو کہ ذکر بھی اس میں شامل ہو اور انثی بھی، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث، اور مذکر و مؤنث دونوں اس کام میں لگ جائیں۔ شرط یہ ہے کہ ان کا اس قانون پر ایمان ہو، دستور حیات پر ایمان ہو۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو مولویوں کے فتووں سے وہ جنت سے محروم نہیں ہوں گے۔ فَأُولَٰئِكَ، جو اس معیار پر پورے اترے وہ جنت میں داخل ہو کر رہیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان کے اس ایمان اور عمل صالح میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ جو قانون حیات اور دستور حیات چلا، اس کا سلسلہ تو ذہب کہاں جا کر رکتا ہے؟ اس میں ہمارے لیے اسوہ کمال کیا ہے؟ اسوہ کمال پہ آج کی ہم بحث ختم کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور کون زیادہ حسن و جمال والا ہے از روئے دین کے؟ کس کا دستور حیات، کس کا طرز عمل زیادہ حسین و جمیل ہے بنسبت اس کے ممن اسلم وجہہ للہ، اسلم لسانہ نہیں کہا، اسلم قلمہ، کہ فرمایا کہ جس نے جھکا دیا اپنی ذات کو، ٹوٹل پرسنالٹی، جسم، جان، دل، دماغ، ہر چیز کو اس نے سبمٹ کر دیا، سبمیشن، سرنڈرنگ اللہ کے لیے، اللہ کے دین، اللہ کی کتاب کے لیے، اور پھر سبمیشن میں بھی وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس کے اندر بھی حسن پر حسن ہو، اور اس کے لیے کیا کرے؟ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پیچھے چلنے والا ہو ابراہیمی نسب العین کے، ملت نسب العین، وہ ملت ابراہیمی نسب العین کو سامنے رکھے۔ کون سا ابراہیم؟ حنیفہ، جو نہ یہودی تھا، نہ نصرانی تھا، نہ مشرک تھا، حنیفہ مسلمات، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ شیعہ، نہ اہل حدیث، نہ اہل فقہ، نہ اہل تقلید، ان تمام نسبتوں اضافتوں سے آزاد، یکسو، بالا، حنیف، ان تمام نسبتوں اضافتوں سے کٹ کر ایک اللہ سے، اس کی کتاب اور نظام حیات سے جڑنے والا ابراہیم، اس کا نسب العین، اس کا نسب العین ہو۔ انعام کیا ملے گا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو تو اللہ نے اپنا خلیل قرار دیا تھا، اور یہ جو ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلت عطا کی تھی، تو یہ نہیں ہے کہ بس ابراہیم کا رب تھا اور آپ ہم سب اب چھٹی کریں۔ تو اس کے لیے سورہ صافات میں بار بار جو حضرت ابراہیم کو جن نتائج و ثمرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، یعنی ان کو بہرور، تو وہ بیان کرنے کے بعد قرآن آگے بار بار کہتا ہے کذالک انا کذالک نجزی المحسنین، 37:105، پھر 37:110، پھر حضرت موسیٰ کے حوالے سے بھی یہی بات، انا کذالک نجزی المحسنین، 37:121۔ تو یہ نتائج و ثمرات ایمان اور حسن اور اعمال صالحہ کے حوالے سے تھے۔ ابراہیمیت اس چیز کا نام ہے، ذات ابراہیم مقصود نہیں۔ اور یہ جو ابراہیمی نظام ہے رفقائے محترم، اس کا نقطہ ماسکہ یہ، اور یہ بار بار ان صورتوں میں ہمارے سامنے آئے گا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کی ملکیت کو اہل ایمان اپنی ملکیت نہ بنانا، اس پر انفرادی قبضہ نہ ماننا، اللہ کی عطا کردہ چیزوں کو امانت سمجھنا، اللہ کی، اپنے آپ کو امین بنانا۔ 9:111 ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے لیے جان و مال اللہ کا عطا کردہ اللہ کو واپس دیے رکھنا، یعنی امین بن کر رہنا۔ 57:7 انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، یعنی کیشیئر بن کر، ٹرسٹی بن کر، مالک الملک نہ اپنے آپ کو سمجھ لینا۔ تو قانون حیات یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کو اللہ ہی کے لیے رکھنا،
وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اس کے نتیجے میں تم کسی چیز سے محروم نہیں ہوگے، تمہارا کوئی فرد جو ہے وہ محرومی کا شکار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کان اللہ بکل شیء محیطا، جب اللہ کا قانون حیات ہر چیز پہ احاطہ کیے ہوئے ہے تو تمہارا نظام کیسے ہو سکتا ہے کہ بعضوں کو نوازے اور بعضوں کو محروم کرے، 2% کو نوازے اور 98% کو محروم کر دے، 2% کے لیے بنگلے ہوں اور 98% کے لیے سر چھپانے کے لیے جھونپڑا بھی نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کان اللہ بکل شیء علیما محیطا، تو اللہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اس قانون حیات میں مستضعفین کا کیا مقام ہے؟ بالخصوص عورتوں کا۔ یہ عورتوں اور یتامہ کو اس نظام کے حوالے سے خصوصیت کیوں کہ یہ یتامہ اور مستضعفین میں جو عورتیں ہیں یہ نمائندہ ہے، مراد ہر مستضعف ہے، لیکن اس دور میں چونکہ یتامہ اور النساء سب زیادہ پامال ہو رہے تھے اور آج بھی یہی حالت ہے، تو یہ نمائندہ مثالیں ہیں، یہ نہیں کہ بس یہی مثالیں ہیں۔ تو اس تعارف کا محترم ہم سورہ النساء کی آیت 126 تک پہنچتے ہیں، تو کل 127 سے آگے چلیں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔